السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ممتاز علی ملک، اور ہم آپ کو اپنے چینل ایکسپلور ود ممتاز ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب پروفیسر عارف صاحب، اور کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم گلیت بلتستان کی صورتحال پہ جو الیکشن کے حوالے سے بات چیت کر چکے ہیں، تو آج بھی ہمارا ٹاپک یہی ہے، اور اسپیشلی میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ اور اسپیشلی جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سید جعفر شاہ، جو کہ ایک جن کے بارے میں نے وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا، اور وہاں ان کے اچانک جو ہے ان کی ڈیتھ ہونے سے کافی سوگوار ماحول ابھی تک وہاں گلیت بلتستان میں، کیونکہ اس کی جو شخصیت تھی وہ ایک جیدار مطلب انسان تھے، اور اس کی اپنی ایک رائے تھی، صاحب و رائے وہ انسان تھا، اور اس سے امیدیں تھیں۔ بڑا مطلب افسوسناک یہ صورتحال پی ٹی آئی کو بھی اور وہاں کے لوگوں کو بھی فیس کرنی پڑی ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا میں عارف صاحب سے کہوں گا کہ جعفر صاحب کے حوالے سے بھی بات کر دیں، اور ان کے جو خلا پیدا ہوا ہے، اسپیشلی جو اب پی ٹی آئی کی صدارت ہے گلیت بلتستان کی، وہ کون مطلب اس پہ آ سکتا ہے، اسٹرانگ امیدوار ہے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے پی ٹی آئی کے اینڈ الیکشن کے حوالے سے کیا مطلب اثرات مرتب کرے گی۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممتاز صاحب، سید جعفر شاہ صاحب کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ مرحوم کی رحلت سے صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کو نقصان ہوا ہے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جس شخصیت کی بنیاد پر بعض اوقات ایک پورے نظام کا انحصار نہ صحیح لیکن اس سے توقعات وابستہ ہوتی ہے۔ سید جعفر شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات زبان زد عام تھی کہ جہاں وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر تھے، وہاں آنے والے الیکشن میں توقع یہ تھی کہ وہ الیکشن کو نہ صرف جیتیں گے بلکہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ تو ایک ساتھ کئی توقعات اور کئی سیاسی معاملات کی جو عمارت ہے وہ زمیں بوس ہو گئی مرحوم کی رحلت سے۔ بہرحال میں اس موقع پر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد جی یقیناً اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں، اہل علاقہ سے تعزیت کرتے ہیں، اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل علاقہ سے تعزیت بنتی ہے۔ باقی آپ نے جہاں تک سوال کیا کہ ان کے بعد جو خلا ہے اس کو کیسے پور کیا جائے گا، تو سچی بات یہ ہے کہ فی الحال تو جی پی ٹی آئی کی صدارت کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، فی الحال اہم سوال ہے کہ اس وقت ان کی جگہ کون اس خلا کو پور کر سکتا ہے، دیکھیے پی ٹی آئی کس کو لے کے آ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے راجہ جلال کے بعد جب راجہ جلال کو گورنر بنا کے صدارت جعفر شاہ صاحب کو دی تھی، تو بہت سارے جو ہے کارنرز کو دیکھنے کے بعد انہیں یہ منصب دیا گیا تھا۔ اب فوری طور پر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا اگلا سٹرانس کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی خود ایک ایسے بحران سے دوچار ہے۔ ایک تو اس حلقے کا الیکشن پوسٹ پونڈ ہو گیا، دوسرا ڈرا بیک پی ٹی آئی کو یہاں پر یہ دیکھنا پڑا کہ ان کا جو سی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا وہ جو ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ نہیں رہے اس دنیا میں۔ تو ان تمام صورتحال میں شاید ان کے لیے تنظیمی عہدے پر بھی بات کرنا شاید آسان نہ رہے، کیونکہ ایک سامنے بالکل قریب ایک الیکشن کو اس وقت پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی ابھی فی الوقت کوئی فیصلہ کرے گی۔ اچھا، اس سینیریو میں جو یہ موجودہ ابھی صورتحال ان کے ڈیتھ کے بعد کریٹ ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کی دوسری جو چاہے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اس کو آپ کوئی فائدہ پہنچتا دیکھ رہے ہیں، یا اس ان کی مطلب ان کی وفات سے جو ہے پی ٹی آئی کو ہی فائدہ پہنچے گا؟ مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہوتا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے پی ٹی آئی کا ایسا اس طرح کا کوئی نقصان ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ سید جعفر شاہ صاحب کا جو ویژن تھا وہ ان کے جو ہم خیال اور رفقا تھے وہ تو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی ڈرا بیک نہیں ہے۔ یہ ایک قدرتی حادثہ تھا، تو شاید اس سے سمپتیز بڑھنے کی یا نہ بڑھنے کی جہاں تک بات کی جائے تو ایک افسوسناک واقعہ یا ایک افسوسناک صورتحال یہ پیش آئی کہ پی ٹی آئی نے ایک طرف 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا، اور دوسری طرف اتنی جلد بازی میں انہوں نے جعفر شاہ صاحب کی جگہ ایک آزاد امیدوار جو کہ سابق نون لیگ کے اقبال جو ہے، ہاں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں کو بہت یعنی کہ علاقائی اقدار کے خلاف یا
مناسب نہیں لگا. لوگوں کو مطلب دل آزاری ہوئی ہے کہ یہ اس طرح, یقیناً اس سے دل آزاری ہوئی, لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ اس دل آزاری کا رد عمل الیکشن میں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن میں جو سیناریو پہلے بنا ہوا تھا سیٹوں کا وہی رہے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب عہدوں کی تقسیم کے اوپر ایک بہت بڑا معاملہ ہو سکتا ہے. عہدے سے مراد میں حکومتی عہدوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اس چلیں, یہ ہمارا اگلا سوال یہی ہے, اور آپ وزارت اعلیٰ کے کیونکہ وہ سب سے مضبوط امیدوار تھے اور سب نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں, تو اب آپ کس کو جو ہے, کس شخصیت کو گلگت بلتستان کا مطلب آئندہ وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک ہمارا دوسرا اور آخری سوال ہے. ممتاز صاحب, میں اس پر براہ راست بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں ناظرین کی طرف کیمرے کو دیکھتے ہوئے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ میری کوئی بھی رائے حتمی رائے نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیے جعفر شاہ صاحب کے تو مرحوم کے حلقے میں ہی الیکشن پوسٹ پونڈ ہے, وہ کہانی وہاں پر کلوز ہمیں نظر آتی ہے. اب آیا پی ٹی آئی کے پاس ایسے کون سے سیاسی ورکرز ہیں جو منجے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر سیٹ ملے تو وہ اس منصب کو سنبھال سکتے ہیں؟ اگر اس تناظر میں دیکھیں, ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دیکھیں, ویژن کی بنیاد پہ دیکھیں, خصوصاً اسمبلی کے اندر موجود منصب کا قلمدان جو ہے اس کو چلانے کے تجربے کی بنیاد پہ دیکھیں, تو مجھے جہاں تک اگر میں آنیسٹلی بتاؤں تو اس وقت پی ٹی آئی میں جو سب سے زیادہ لگ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں, بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ الگ سوال ہے, اگر الیکشن جیتے تو مجھے لگتا ہے کہ بلتستان سے حاجی فدا محمد ناشاد, کیونکہ وہ ماضی میں ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بھی رہے, اور اس کے علاوہ یہ جو حال ہی میں اسمبلی رہی اس میں یہ اسپیکر بھی رہے, اور ہیں ان کا ایکسپیرینس, وہ ایک پولیٹیشین وہاں پہ پروفائل ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بڑا مضبوط پروفائل ہے اور ایکسپیرینس پروفائل ہے, اور لے کے چلنا جانتے ہیں ایک نظام کو. اور یہاں گلگت کی جانب سے یوں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ فتح اللہ اور پھر استور سے خالد خورشید بھی جو ہے یہ سی ایم کے اچھے کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں دونوں. تاہم جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ مجموعی طور پر ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو ایکسپیرینس کی بنیاد پر یا اسمبلی میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی ہاؤس ہولڈز کو جاننا, اس حوالے سے جو ایوان کے داؤ پیچ جانتے ہیں وہ میں نے یہ بات کی ہے. باقی یہ کہ اگر آپ نے جب اس طرف اشارہ کیا گلگت کی جانب, تو ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ فتح اللہ بھی اس کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اب یہ سارا الیکشن کے نتائج پر بھی ٹھیک ہے. فتح اللہ یا حاجی فدا حسین ناشاد کے حوالے سے مطلب ایک یہ رائے بھی ہے کہ جس طرح سے جعفر شاہ تھے وہ ایک صاحب رائے تھے, مطلب ان کے اوپر کوئی فیصلے تھوپے نہیں جا سکتے تھے, وہ ایک خود فیصلہ کرنے والی پرسنالٹی تھی, شخصیت تھی. تو کیا یہ فتح اللہ یا نوشاد صاحب جو ہیں یہ اس طرح کا رول پلے کر پائیں گے, یا یہ جو اوپر سے احکامات ملتے ہیں اسی طرح ہی انہوں نے چلنا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہی سلسلہ رہا ہے. مطلب ٹھیک ہے انہوں نے کنسٹرکشن میں, ڈیولپمنٹس میں انہوں نے کام کیے ہوں گے, لیکن ایک آئینی جو وہاں کی عوام کا درینہ ایک وہ آ رہا ہے, مطالبہ آ رہا ہے, اس حوالے سے کیا آپ کو لگے گا کہ یہ لے کے چلیں گے؟ ایک تو پارٹی کو لے کے آگے چلنا اور دوسرا عہدے کو بھی لے کے آگے چلنا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی جعفر شاہ صاحب کو اگر کمپیئر میں رکھا جائے پھر تو میں سچی بات ہے آنیسٹلی اگر کہوں تو مجھے وہ بات نظر نہیں آتی. لیکن اگر ان افراد کی اپنی کیپیبلٹی دیکھیں, ان کی اپنی کیپیسٹی دیکھیں, تو انہوں نے ماضی میں انہوں نے بھی مطلب ناشاد صاحب نے اسمبلی کے تناظر میں ایک تجربہ رکھتے ہیں اور خدمات ہیں ان کی. دوسری جانب فتح اللہ صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی پارٹی کے لیے ان کی خدمات ہیں, انہوں نے اس جماعت کے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں جن کو ہم پرسنلی دیکھتے رہے ہیں. اس طرح اگر پی ٹی آئی کا نعرہ بھی ہے کہ وہ نئے لوگوں کو مطلب موقع دیتی ہے, ہو سکتا ہے مطلب یہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں سر, وہ ایک پوائنٹ میرا رہتا ہے کیونکہ یہ پروگرام سب دیکھیں گے. خالد خورشید صاحب کی بھی اگر بات کریں تو دیکھیے پبلک میں ان کا ایک ہولڈ ہونا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ والی بات ہے کہ اگر کسی نئے کو موقع دیا جاتا ہے تو اس طرح کے چانسز ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سی ایم شپ کی اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے پی ٹی آئی کو ایکسپیرینس. وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی بزدار صاحب نے 2-3 مہینے پہلے ہی پی ٹی آئی جوائن کیا نون لیگ سے, اور اس کو ہم نے ابھی 2 سال ہو گئے ہیں ایز اے جو ہے وزیر اعلیٰ بھگت رہے ہیں پنجاب میں. تو لفظ بھگتنے کا آپ نے لفظ استعمال کیا, تو اگر گلگت بلتستان, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق اسی علاقے سے ہے بزدار صاحب کے, اور وہاں میں آپ
بتاؤں کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے. آ کے چلے جاتے ہیں، ٹائم گزر جاتے ہیں، باتیں سب کرتے ہیں، لیکن وہاں کرتے کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ایک وہاں کے لوگوں کا درینہ وہ رہا ہے. اسی آخری نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا ممتاز صاحب کہ پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت نے اگر بھگتانے کی پالیسی رکھنی ہے تو وہ کسی بھی ایکسپیرینس کی طرف جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ بھگتانا نہیں ہے بلکہ چلانا ہے تو پھر میرے خیال سے تجربہ کاؤنٹ کرے گا. ٹھیک ہے ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام گلیت بلتستان کی موجودہ صورتحال پہ تھا، اور ہم کوشش کریں گے کہ عارف صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کی ایک نظر ہے اور تمام حلقوں کو، چاہے وہ گلگت ہے، بلتستان ہے، اسکردوس، تمام حلقوں کو یہ جانتے ہیں. وہاں کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ان کی اچھی اپروچ ہے، ان کے بارے میں داؤ پہ جہاں توڑ جوڑ سارا ان کو اندازہ ہے. تو دوسری بات میں نے جو اپنے وزیر اعلیٰ بزدار کے حوالے سے کی ہے، تو ان سے بھی میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا، اگر یہ لوگ، کیونکہ ہمارے لوگ بھی اس کو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کہ ہمارے سرائکی علاقے سے اگر کوئی بن گیا ہے تو اس کو موقع سے مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس عہدے سے اور اس سب سے، اور وہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. باقی گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام تھا. ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے مطلب معلوماتی اور جو نیکسٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے موجودہ، کیونکہ الیکشن آگے 15 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے ویڈیوز بناتے رہیں گے. بہت شکریہ.